وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بجد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس شہداء کی مجالس سے خاص طور پہ ان فیملیز کو، ان کی خانوادے کو، کہ جہاں افسوس ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تبریک کا اور مبارکباد کا مقام ہے کہ وہ کہ جس کے لیے ہم ہر زیارت میں اور اکثر زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ان کے ساتھ تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. اب یہ کامیابی آج کے اس دور میں کہ جہاں دنیا ایک پوسٹ ماڈرنائزیشن کے زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر پہنچی ہوئی ہے اور دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، اس دور کے اندر اگر کوئی جوان جس کے خون کا خریدار خدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. جان محترم، یہ شاید ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. میں اپنے بزرگ علماء سے معذرت چاہوں گا کہ بہرحال ان کے سامنے مجھے سما خراشی کرنی پڑ رہی ہے. بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. آیت اللہ رئیسی حفظ اللہ کی بہترین گفتگو تھی اور بہرحال میں اپنی حصے کی تھوڑی سی نوکری ادا کرنے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. عزیزان محترم، جب تک ہم اس بات کو نہیں پہچانیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے، جب تک انسان اس معرفت سے نہ پہنچ پائے کہ خود خدا کیا ہے، خود وہ کیا ہے، وہ اپنی قیمت نہیں لگا سکتا. جس پروڈکٹ کو پتا ہو کہ دنیا میں اس کی اہمیت کتنی ہے یا اس بازار میں اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کو بیچنے والا اس کو بڑا خوبصورت سجا کے رکھتا ہے، اسے بنا کے رکھتا ہے. اور جسے پتہ ہی نہ ہو، بڑی مہنگی چیز ہو، جیسے آپ اکثر لوگ یہاں پر جو ہیں اور اکثر ہمارے شہداء ان کا تعلق بلتستان سے ہے، گلگت سے، آپ جانتے ہیں وہاں پر مائنز ہیں، بہت سارے ایسے پتھر ہیں، لیکن لوگوں کو شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن دنیا کی مارکیٹ میں اگر آپ اسی پتھر کو دیکھیں تو اس کی قیمت کیا ہے وہ وہی جانتا ہے جو جوہری ہے. اسی لیے وہ جوان کہ جو پاک ہے، جو مخلص ہے، جو خدا کے لیے ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہچان چکا ہے، اس کے خون کی قیمت کیا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ آپ بہت مشہور جوان شہید جو ایک زمانے میں آپ ابھی بھی جانتے ہیں اس کو، جب جو ہے وہ سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور ایک جوان تھا 32 سال کا اور وہ بہت مشہور بھی ہوا، اللہ نے اسے عزت دی. خود رہبر معظم جب ان کی فیملی ملنے آئی تو رہبر نے فرمایا کہ شہید تو بہت تھے مگر اللہ نے آپ کے بیٹے کو تکریم عطا کی، عزت عطا کی. یعنی 32 سال کا جوان جس کی گردن کٹ گئی تھی اور وہ اس زمانے میں تمام کٹی ہوئی گردن والوں شہیدوں کا سردار بن گیا. وہ اس کے جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کری جو میں نے آپ سے گفتگو کی، میری نہیں ہے، یہ اس کے جملے ہیں. اس نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی، بیٹے کو، جب وہ 2 سال کا تھا، اب تو ماشاءاللہ بچہ بڑا ہو گیا. اس نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے، فتنوں کی دنیا ہوگی، دنیا ایسی ہے، دنیا میں فتنے ہیں، مشکلات ہیں، ساری ہیں، اپنا خیال رکھنا اور ایسا کچھ کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے. خدا خریدار ہو جائے. خدا جسے خرید لے دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. اور جو سے دنیا، اس کو دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے. میں اس کو تو کچھ دن پہلے آیا اور کچھ شہداء جو اس واقعے میں کچھ کے میں گھر گیا، جو میں نے اس جوانوں کے ان کے والدین نے، ان کے بھائی نے جو ان کے بارے میں بتایا اور وہ جو داستان تھی، دیکھیں شہید ایسے کوئی نہیں ہو جاتا، حادثاتی شہید کوئی نہیں ہوتا. شہید جو ہوتا ہے وہ زندگی ایسی گزارتا ہے
جو اسے شہادت کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شہادت تک نہیں، شہادت خود آپ کے پیچھے آتی ہے، خود پیچھے آتی ہے. مطلب ایک جوان جو جس کے والد صاحب ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہیں، خدا بہرحال ان کو صبر دے. اور میں نے جب ان سے بھی بات کی تو ان کے چہرے پہ بھی کوئی غم نہیں تھا. کربلا یہی ہے. انہوں نے مجھے یہی جملہ کہا جان محترم کہ میرا بچہ کہاں اور علی اکبر کہاں. یہ مکتب ہے جان محترم، یہی مکتب ہے. ساری زندگی جب ہم کربلا میں بیٹھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، یہ نہ ہو تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. اور یہ نہ ہوتا تو آج آپ کو لگتا تھا کہ ایران کہیں کھڑا ہوا ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. آج جنازوں میں جنازے جو ہے وہ عوام اٹھائے جا رہی ہے، مگر آپ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھیں، ان ماؤں کے چہروں پر دیکھیں کہ جن کے ایک گھر میں 6 جنازے آ رہے ہیں جوانوں کے، وہ کہتی ہیں اگر اور بھی ہوتے تو بھی ہم دے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ یہ موت فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے. اور یہ ایسی بقا ہے کہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ پیچھے جو قوم ہے اس کی بھی بقا اسی کے اندر ہے. اور جتنا خون گرتا ہے اتنی تحریک مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہی ہے آپ کے سامنے. میں نے بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ بسم اللہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہی جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے. اور جسے امام حسین علیہ السلام سے لو لگی ہوئی ہو وہ کبھی بھی ہر حالات میں بھٹکتا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ آج آپ نے سنا قبلہ ریزی صاحب فرما رہے تھے اس قوم کے بارے میں، امام کے بارے میں، رہبر کے بارے میں. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ جو خود امام خمینی کی جملے ہیں، ہرچے داریم از محرم و سفر از، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے. اور یہ محرم اور سفر آسان نہیں ہے. ان قوم کے پاس بھی محرم سفر ہے اور ہمارے پاس بھی محرم سفر ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے جوانوں میں بہت ہے، ہمارے علماء کرام ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ محرم برائے محرم ہو، مجلس برائے مجلس ہو، بیداری نہ ہو، گفتگو نہ کی جائے، نظام کی بات نہ کی جائے، سیاست کی بات نہ کی جائے. خوب یہ گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کو، پوری دنیا کو گھبراہٹ ہے. لیکن جہاں پر یہ گھبراہٹ نہیں تھی آج اس نے دنیا کے ایوانوں کو ہلا دیا ہے. آج آپ کے سامنے دشمن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے. بہرحال سازشیں اپنی جگہ، فتنے اپنی جگہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ جو ہوتی رہیں گی، لیکن کیونکہ خون ان کا اس درخت کی آبیاری میں ہے کہ جنہوں نے للہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دیا ہے. اور جب خود لیڈر سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. جانے رہبر کا مشہور شعر جو رہبر ہمیشہ پڑھتے بھی تھے اور پھر گریا بھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے، رہبر یہی کہتے تھے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ صف اول سے، یعنی ہم صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے ہیں، پچھلی صفوں سے لوگوں کو خدا نے انتخاب کر لیا، لیکن پچھلی صفوں سے لوگوں کو شہادت پہ لے گیا، ہم لوگ ابھی تک رہ گئے. لیکن اس دفعہ نظام الٹا ہو گیا. پہلے صف اول کو اٹھایا، اس کے بعد پچھلی صفوں کو اٹھایا گیا. یہ جوان جن کا خلوص اور اخلاص، جن کا عشق صرف رہبر سے تھا، ولایت سے تھا، یہ عام لیڈر نہیں ہے. یہی تو مشکل ہے کہ ہم بعض اوقات لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ ولایت وہی ولایت ہے کہ جو استمرار ہے، وہی ولایت جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی، وہی ولایت جو اللہ نے ائمہ کو عطا کی. اب غیبت کے اندر بے شک یہ بہرحال وہ معصوم ہے، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن یہ انہی کے ماننے والے ہیں، وہی علماء ہیں، وہی مجتہد ہیں، لیکن اسی ولایت کو ان کے وجود میں اتارا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ولایت کتنی مضبوط تھی کہ روح بدن سے نکلنے کی دیر تھی، پورے عالم پر رہبر کی روح محیط ہو گئی. آج آپ کے سامنے دنیا کے آپ اہل سنت دیکھ لیں، آپ دوسرے طبقے کے دیکھ لیں، آپ کرسچن دیکھ لیں، آپ خود امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کے انفلوئنسرز دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، سکھ دیکھ لیں، سب جو ہے وہ آیت اللہ خامنہی آیت اللہ خامنہی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ روح جب تک بدن میں قید ہوتی ہے تو محدود ہوتی ہے، اور جب قید سے نکل جاتی ہے تو پھر محدود نہیں رہتی ہے. جان محترم، وہ روح نکلنے کی دیر تھی. یہ جو جوان تھے
ان کے دلوں پر اس کا شدید اثر ہوا. یہ اصل قابو نہیں کر پائے. اور یہ رہبر باپ کی طرح ہوتا ہے. ذہن محترم رہبر ایسے نہیں ہے. یہ نعرہ جو ہم ہمیشہ مانتے رہے جانم فدائے رہبر، ان جوانوں نے اس نعرے کو حقیقت میں بدلا ہے. ہم جیسے لوگ ابھی تک زبان سے یہ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنے وجود سے اظہار کیا ہے. یہ نقصان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے عزت دے دی پاکستان کو، یہ ان جوانوں کے خون کا صدقہ ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. اللہم صلی علی محمد. وزان محترم، بہرحال اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جانے والے وہ تو چلے گئے، وہ اپنا کام کر گئے. وہ زندہ بھی ہیں، مردہ بھی نہیں ہے. قرآن کی صریح آیت ہے کہ تم ان کو گمان نہ کرو کہ یہ مردہ، وہ زندہ ہے. وہ اپنا کام کر گئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم صرف جلسے اور مجلسیں کرتے رہے یا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے؟ وہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ روکا نہیں ہے، یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اور ظہور تک اور ظہور کے بعد بھی ہماری ذمہ داری زندہ ہے. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں. اپنے جو ہمارے رہبر ہیں سید مجتبیٰ خامنائی، ہم بہرحال ان کی اطاعت کو اپنے لیے بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں. جیسے پہلے بھی رہبر معظم فرماتے تھے شہید کہ جوانوں کو کیا کرنا چاہیے. جوانوں کو یعنی اگر آپ خود دیکھیں، اب تو آپ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، ان کے کلپس اردو کے اندر سب ٹائٹل ہو رہے ہیں. آپ کو کسی میڈیم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا، آپ کے سامنے سب کچھ ہے. آپ خود دیکھیں آپ کہ وہ جوانوں سے ان کا تقاضا کیا ہے. پہلی چیز تعلیم ہے. علم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. آج آپ کے سامنے آپ دیکھیں، دنیا اگر آج کہیں گھٹنے ٹیک رہی ہے، کس کے آگے ٹیک رہی ہے؟ ایران کے آگے. کیوں ٹیک رہی ہے؟ ایران کیونکہ ایران اپنے رہبر کے تابع میں تھا، اطاعت میں تھا. جوانوں نے علم کے میدان کو چھوڑا نہیں. آج آپ کے سامنے ہے، دنیا پریشان ہے کہ کون سا علم ہے ان کے پاس، کون سی چیز ہے. ساری کیلکولیشن دنیا کی غلط ہو گئی. کیا بنایا ہے انہوں نے، کتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے، کتنا ان کا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ماریں گے تو مار دیتے ہیں. اتنی ڈیٹا ان کے پاس ہے، اتنا انفارمیشن ہے، مطلب گھر بیٹھے مل جائے گا، کچھ کیے بغیر مل جائے گا، بغیر محنت کے مل جائے گا. نہیں ہے ذہن محترم. 2 سیویاں امام زمانہ کو چاہیے. 2 سیویاں جاب کے لیے سی وی بھیجتے نا آپ، 2 سیویاں امام زمانہ کو چاہیے. ایک سی وی کہ آپ اپنے علم میں، پروفیشن میں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس کے اندر آپ بیسٹ ہوں، اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، آرٹسٹ ہو، اے آئی ہو، گرافک ڈیزائنر ہو، سیلز مین ہو، مارکیٹنگ کا ہیڈ ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی کو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ سیکھیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. وقت بہت ہوتا ہے انسان کے پاس، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انسان ضائع کرتا رہتا ہے. ایک تو اس میں بیسٹ ہو. دوسری سی وی، آپ اللہ کی بارگاہ میں رات کو عبادت گزارو. ہو ہی نہیں سکتا جو شخص، آپ جانتے ہیں تہرانی مقدم جس نے یہ سب سے پہلے میزائل بنائے تھے، انہوں نے جب میزائل سٹارٹ کیے تھے اس سے پہلے ان کی راتیں نماز شب میں ہیں، تہجد میں ہیں. تہجد کی نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کر انہوں نے یہ ٹیکنالوجیاں حاصل کی ہیں اور اللہ کے لیے کی ہیں. اور آج آپ کے سامنے دنیا ان کے سامنے ٹک رہی. دنیا 2+2 دیکھ رہی ہے، وہاں معاملہ کچھ اور ہے. معجزہ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں پر محنت کی جاتی ہے. بغیر محنت کے معجزے بھی نہیں ہوتے. جانے ہوتا امام بھی دیکھ رہے ہیں، امام بغیر امام میں، امام کے وجود کے یہ معرکہ نہیں ہو سکتا. امام پیچھے ہے، صاحب زندہ ہے، جو اصل وارث ہے وہ زندہ ہے. لیکن وہ بھی تو یہی دیکھے گا نا کہ میرے لیے کون کر رہا ہے، کون زبان سے الجل بول رہا ہے اور کون اپنے عمل سے الجل بول رہا ہے. فرق ہے قوموں کے اندر جانے محترم. وہ قوم آج ہر میدان میں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ بچے آج کل جوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، آج کل سنیپ چیٹ ہے، فیس بک، یہ یوز کرتے ہیں.
اس میڈیم میں بھی دیکھ لیں آپ، دیکھیں ایران کے جوانوں کو انہوں نے کیا کیا دنیا کو، جس طریقے سے وہ ہر پوائنٹ پہ انہوں نے اے آئی کو جنریٹ کیا ہے اور اے آئی کے ذریعے سے دشمن کو گھٹنے ٹکا دیا ہے انہوں نے. یعنی اپنا وار فیئر ہر فیلڈ میں، یہاں پہ بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں پر گر رہا ہے، مگر آپ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھیں، آپ ان کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھیں، آپ اطمینان دیکھیں آپ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ جو مارے جا رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں، اور خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ قرآن میری زندگی میں کم ہے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. ہر معاشرے میں مشکلات ہیں، ہمارے معاشرے میں ہماری مشکلات ہیں، ہمارے اپنے ملک کی مشکلات ہیں، ساری اپنی جگہ پر، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو اپنی ترقی میں رکاوٹ نہ بننے دیں. کوشش کریں، آگے بڑھیں. میں تو بہرحال گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں کے نام پر اچھی بات ہے، بہرحال مجالس جلسے جو ہوئے ہیں، لیکن کوئی آرگنائزیشن بنائے، ایک ایسی آرگنائزیشن کہ جو جوانوں کو علمی میدان میں ٹرین کرے. ان شہداء کے نام پر کوئی این جی او بنے، کوئی سٹرکچر کھڑا ہو، ان شہداء کے نام پر کوئی اخلاقی دروس ہوں کہ جو جوانوں کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کریں. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے، کنسٹرکٹیو کام یہی ہے. آپ ہمارے لیے رول ماڈل بہرحال وہی شہید ہیں جو ادھر ہوتے ہیں. بہرحال میں تو پچھلے 20-21 سال سے انہی شہداء کو دیکھتا ہوں کہ جو آپ دیکھیں ان کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں. آپ بڑے بڑے جتنے بھی شہید ہیں آپ دیکھ لیں گے، شہید چمران ہے، بہرحال اس کے علاوہ بھی شہداء کی کتابیں ہیں. ہم بھی خود بہرحال ان چیزوں کو کریں، ہم ان شہداء کی زندگیوں کو رول ماڈل بنائیں. جیسے کہ میں ایک اور جو والد صاحب چلے گئے، میں ان کے گھر گیا، وہ بتا رہے کہ ماہ رمضان تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ کام کرتا، اس کی شادی بھی ہونے والی تھی غالباً، اور وہ رمضان میں گوشت نہیں کھا رہا تھا. کیوں نہیں کھا رہا تھا واللہ علم، بہرحال پتا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کے نہیں کھاتا تھا گھر والوں کو کہ کہیں میرے دانت میں کوئی چیز پھنس جائے اور روزے کی حالت میں پھنسی ہوئی ہو. لیکن کیا وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اور کتنی تیاری تھی. اور ایک وہ جوان جو کہ مہمان تھا ان کا بہن کا بیٹا تھا شاید، جو بلتستان اسکردو کے آس پاس سے آیا ہوا تھا، وہ مہمان تھا. اس کو انہوں نے منع بھی کیا کہ مت جاؤ، کہا کہ نہیں میں رہبر کا مقلد ہوں، میرے اوپر واجب ہے جانا. عزیزان محترم، کہاں سے لائیں گے آپ یہ جوان؟ کہاں ہیں؟ یہی جوان ہے عزیزان محترم جو امام زمانہ کو چاہیے. یہی ہے جوان کہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے لے کے جائیں. اور امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ اور بس میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. عزیزان محترم، امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے جو شرائط بتائی تھیں وہ بہت ضروری ہیں. بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں. پہلی چیز امام نے یہی فرمائی تھی مکہ چھوڑتے وقت، کربلا جب جا رہے تھے، کہ کیا تم اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو؟ خون کی قربانی دے سکتے ہو، پہلی چیز. دوسری، کیا تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ تیسری، کیا تم لقاء اللہ چاہتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو؟ اگر یہ تین چیزیں تم کر سکتے ہو، پھر امام نے کہا فل یرحل معنا، ہمارے ساتھ کوچ کرو. اگر ہم بھی چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں جانا تو عزیزان محترم ابھی بھی دنیا کا بازار جو ہے وہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی اگر چاہیں تو ہم بھی اپنی قیمت کو لگا سکتے ہیں. بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا وہ ہیں، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. جو بھی انقلاب کے لیے، حکومت اسلامی کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، پروردگار ہمیں اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. تمام شہداء جو خدا کی بارگاہ ہیں، پروردگار ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ
بالخیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.